شرک کیا ہے کہ آپ حکم الہی کے بجائے اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، شرک ہے۔ کفر کیا ہے، انکار کیا ہے کہ آپ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دیں۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک نفاق رہ گیا۔ نفاق کیا ہے؟ منافق کون ہے؟ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، جو اس کی زبان پہ ہے اس کے دل میں نہیں ہے، جو اس کے دل میں ہے وہ زبان پر نہیں ہے، منافق ہے۔ تو کفر، شرک اور نفاق تینوں میں موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے میں آج کا مضمون کا موضوع ہمارا معبود حقیقی، ہماری خواہشات نفس۔ دیکھیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ جو بھی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اس کا انجام جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ حکم الہی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے پر بضد ہیں تو دنیا تو جیسے تیسے آپ کی گزر جائے گی، لیکن آخرت میں شدید عذاب ہوگا آپ کو، اور وہ ایسا نہیں کہ آپ کو وہ ابقا دائمی ہوگا، وہ خالدین فیہا ہوگا۔ وہ دیکھیں، شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں ساری باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ میں کوئی نیا دین کو ایجاد کرنے والا نہیں ہوں، معاذ اللہ۔ نہ اپنی مرضی سے نہ اپنی خواہش سے میں کوئی بات کر رہا ہوں، نہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے، آمین۔ شرک ناقابل معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں شرک کے علاوہ، وہ اللہ تعالیٰ یعنی اس میں گنجائش ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے بخش دے۔ شرک ناقابل معافی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ شرک اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا شرک اصغر نہیں ہے، شرک اکبر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، ہمارا جو قصہ ہے نا وہ بالکل واضح ہے۔ ہمیں آخرت سے کوئی واسطہ نہیں ہے عملی طور پہ۔ یہ دیکھیں، وہ حقائق ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، میں بھی آپ کے درمیان رہ رہا ہوں۔ جن لوگوں کے جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں میں بھی اسی میں رہ رہا ہوں، اور آخرت اگر کسی کا، دیکھیں یہ میں ایک بات کروں، اس کو نوٹ کر لیں۔ اگر آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ یہ اللہ کی عطا سے اور اللہ کی خاص توفیق سے میں کہہ رہا ہوں، آپ دوبارہ کہہ دیتا ہوں، سمپل جملہ ہے۔ اگر آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے، جزائے اعمال کو اگر آپ مانتے نہیں ہیں، تو ہدایت کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، پھر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، ختم بات۔ تو جب آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے لگے اور اللہ کی مرضی کو آپ نے چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، تو یہ شرک ہے۔
شرک کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں آپ کسی اور کا حکم مانیں، کسی اور کے سامنے سر جھکا دیں۔ دنیا کفر کیا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں آپ دنیا کو پسند کریں، اللہ نے کتاب میں لکھا ہے۔ شرک کیا ہے کہ آپ حکم الہی کے بجائے اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، شرک ہے۔ کفر کیا ہے، انکار کیا ہے کہ آپ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دیں۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک نفاق رہ گیا۔ نفاق کیا ہے؟ منافق کون ہے؟ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، جو اس کی زبان پہ ہے اس کے دل میں نہیں ہے، جو اس کے دل میں ہے وہ زبان پر نہیں ہے، منافق ہے۔ تو کفر، شرک اور نفاق تینوں میں موجود ہیں۔ دیکھیں ہماری کہانی بڑی واضح ہے، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ ہماری روش کافرانہ ہے، ہماری روش مشرکانہ ہے، اور ہم منافق لوگ ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اچھا چلیں میں اپنے مضمون کو آگے بڑھاتا ہوں اللہ کی عطا سے۔ میرا موضوع آج کا یہ ہے کہ ہمارا معبود حقیقی ہماری خواہشات نفس ہیں۔ دیکھیں زندگی، یہ میں گزشتہ جو میں نے مضمون ادا کیا تھا، ہدایت کی کیا ضرورت ہے یا گمراہی کیا ہے، یہ موضوعات تھے میرے۔ اگر کسی نے نہیں سنا تو یہ موضوعات دیکھ لیں۔ تو تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کروں۔ خواہشات نفس، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی وہ 20 نمبر سورت میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 ہے کہ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئیں گی۔ وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جس نے ان ہدایت کی اتباع کی، یعنی اس کے مطابق زندگی گزاری، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ بس یہ دیکھیں، یہاں ٹھہر جائیں ذرا، آگے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خواہشات نفس کی بات کر رہا ہوں، معبود حقیقی بات کر رہا ہوں، اور یہ بات میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دی ہے کہ آخر کیا ضرورت ہے اللہ کی ہدایت کی۔ اللہ کی ہدایت ہماری نجات کا واحد راستہ ہے، واحد راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں اختیار دے دیا، اور یہ اختیار ایک امانت ہے، اس میں آپ خیانت نہیں کرنے کے مجاز۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اختیار تو دے دیا ہے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا، لیکن اگر زندگی تم نے اپنی مرضی سے گزاری تو جاؤ گے جہنم میں، لیکن اگر میری مرضی سے زندگی گزاری، وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ دیکھیں مضمون بڑا کلیئر ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں ان نام نہاد مسلمانوں پہ جو یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت سے لوگ، مجھے یقین ہے اکثر لوگ تو میری باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نمبر ایک۔ پھر جو تھوڑی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں لیکن وہ روایتی اسلام، روایتی مسلمان ہیں، اور اسی طرح ان کی سمجھ میں جو ہے وہی حق ہے ان کے خیال میں، تو میری باتوں کو وہ یعنی اہمیت نہیں دیں گے۔ تو یہ ہے دونوں مسئلے، یعنی جو ناواقف ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، جو دین سے واقفیت رکھتے ہیں اور ایک خاص انداز سے قرآن کی ہدایت کو لیتے ہیں یا جو بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی نت سنو، یہ باتیں قابل غور نہیں ہیں۔ مجھے کمنٹ میں بعض اوقات یہ بھی آتا ہے، ایک کمنٹ آج میں نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے دین کو سمجھو، مجھے کہہ رہے
پھر دین کو بیان کرو، پہلے علم حاصل کرو اور پھر دین کو بیان کرو۔ یعنی اس کا جو کمنٹ کرنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو نرے جاہل ہو، اپنی مرضی سے باتیں کر رہے ہو، مجھے کوئی کمنٹ کیا کرتا ہے، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور نہ میں اس پہ کچھ مزید کہنا نہیں چاہتا۔ دیکھیں میں تو آپ سے مخاطب ہوں اور میں ہر آیت کا ریفرنس دے رہا ہوں، آپ کو آیت نمبر بتا رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مضمون سمجھنے کے لیے بڑے واضح ہیں، اور میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ قرآن کو میں نے سوچنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے؟ تو ہم تو سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے سر، دین کے معاملے میں دین کی جو بھی بات ہے، یہ بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں آپ کو کہ دین کی جو بھی بات ہے، جو بھی اصطلاح ہے، جو بھی اصطلاحات ہیں دین کی، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، قرآن ہے، دین اسلام ہے، عبادت ہے، تقوی ہے، ایمان بالغیب ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا رویہ ایسا ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں اللہ سے، اللہ کے کلام سے، ہم نے تو اس کو بھلا دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو سوچنا اور سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور وہ آسانی کی بات کروں، یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ اگر تم قرآن کو سوچنا چاہو تو یہ تو آسان ہے، اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہو، لیکن ہم تو ہمیں تو شیطان نے ایک راستہ سجا دیا ہے، اور وہ دنیا کا ہے، ہمارے نفس سے اور شیطان نے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بڑوں نے، اطعنا سادتنا و کبرانا فاضلونا السبیل۔ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو ڈبل عذاب دیں، اطعنا سادتنا و کبرانا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی اور انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، تو اس کو اب ڈبل عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے کہ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کے لیے ڈبل ہے۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں گمراہ کر دیا، تم نے اپنے بعد آنے والوں کو، اپنی اولاد کو گمراہ کر دیا، تو بات تو ایک ہی ہو گئی، اب سب کے لیے ڈبل عذاب ہے، شدید عذاب۔ ہمیں تو یقین نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ لگ پتہ چاہے گا آپ کو، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے من اعرض عنہ فإنه يحمل یوم القیامت وزرا، جس نے بھی اس ہدایت سے منہ موڑ لیا، من اعرض عنہ فإنه يحمل یوم القیامت وزرا، اس کا بوجھ اس کو اٹھانا پڑے گا۔ ہم نے اعراض کر لیا ہے ہدایت سے، اللہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ دیکھیں ہم تو معبود کا لفظ لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے، جو دین کے بیان کرنے والے ہیں بعض یہ سوشل میڈیا پہ یا جن کو آپ پسند کرتے ہیں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں باوجود پڑھے لکھے ہونے کے اتنی گمراہی پھیلی ہوئی ہے۔ دیکھیں گمراہی تو واضح ہے، خواہشات نفس کا آپ اتباع چھوڑ دیں تو آپ ہدایت پہ آ جائیں گے، اور اگر خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزاریں تو پھر آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، قرآن میں ہے۔ اللہ تو دیکھیں پہلے تو میں یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہمارا معبود حقیقی اللہ نہ ہے، نہ ہم اس کو معبود بنانا چاہتے ہیں کسی بھی درجے میں۔ بس من چاہی زندگی واتبع ہوا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا۔ دیکھیں باتیں واضح ہیں،
مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے. آپ نہیں سمجھنا چاہتے نہ سمجھیں، آپ نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتے نہ کریں. لیکن عذاب آپ کا مقدر ہے. یعنی ہر وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اللہ اس کا معبود نہ ہے، نہ وہ اللہ کو معبود بنانا چاہتا ہے، یہ ہلاک ہونے والا ہے، ہلاک ہو گیا. دیکھیں یہ تو ایک فیصلہ ہے جو ہم دنیا میں کر لیتے ہیں. اور دیکھیں میں اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں. ہدایت ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. ہدایت ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ دیکھیں مختصر سی میں بات کر رہا ہوں. ہمارے لیے ہدایت کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہدایت کا لفظ، بس ہدایت ایک لفظ ہے بس. اصل ہمیں ہدایت تو مل گئی ہے نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اپنے آباء و اجداد کی طرف سے ہدایت ہمیں مل گئی ہے. ہمیں ماں باپ دنیا کے لیے، ہمارے ماں باپ نے دنیا کے لیے تیار کیا، دنیا کی طرف رخ کر دیا ہمارا. ہمیں سمجھا کے پڑھو بیٹے پڑھو پڑھو. یہ بات میں آپ کو کبھی کبھی بتاتا ہوں، میرے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا ہے. میں چھوٹا تھا اور ہمارے والد نمازی تھے الحمدللہ. انہوں نے ہمیں مسجد کا راستہ دکھا دیا تھا بچپن میں. خود بھی بڑے نمازی تھے وغیرہ جو بھی ہے، اللہ صبح اٹھتے تھے سارے. تو ہمیں بھی، میں چھوٹپن کی بات کر رہا ہوں. اور وہ اتنا چھوٹا تھا میں کہ جب میں محلے کی مسجد میں جاتا تھا، ہمارا آج بھی اسی گھر میں رہ رہا ہوں میں، اور 1942 کا بنا ہوا ہے، میری پیدائش 1956 کی ہے. تو بہرحال تو آج بھی وہی محلہ ہے، وہی مکان ہے. اور والد صاحب تو چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو مسجد میں جاتا تھا تو اتنا چھوٹا تھا کہ وہ لوگ مجھے پیچھے کرتے. مطلب بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہاں کھڑا ہونا ہے، وہ تو کہ سب کھڑے ہو رہے ہیں تو میں بھی کھڑا ہو جاتا تھا. تو مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ضمنی طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹا اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر وہ نماز کے آداب جانتا ہو تو آپ اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں، وہ عادی ہو جائے گا. اور بہت چھوٹے بچوں کو تو لانا بھی نہیں چاہیے مسجد میں، جو نماز کے آداب نہیں جانتے اور دوڑتے پھرتے ہیں تو ان کو تو لانا بھی نہیں چاہیے، وہ توجہ میں خلل ڈالتے ہیں. اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو پاگلوں سے اور بچوں سے دور رکھو. تو خیر اتنا میں چھوٹا تھا. وہ میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، آپ واقعات سننے کے دل دادا ہیں نا. تو پھر آہستہ آہستہ تو میرے والد کا ایک حلقہ احباب تھا، بازار میں ایک دکان تھی، وہاں بیٹھا کرتے تھے. ان کے ایک دوست تھے، وہ 2-3 دوست تھے، ہمارے محلے میں رہتے تھے. تو اب تو سب چلے گئے ہیں اس دنیا سے، میں خود ابھی جانے والا ہوں الحمدللہ. تو جب میں تھوڑا بڑا ہوا، یہ میرے خیال سے میں کوئی کلاس 7 میں تھا یا کلاس 6 میں، بہرحال اس طرح. تو میرے والد کا ایک دوست تھے، مجھے بھی جانتے تھے الگ سے الگ، میں بھی سلام کر لیتا تھا. تو مجھے ایک دن محلے میں انہوں نے روک لیا. مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تم تو یہاں یعنی دین کی طرف تمہارا رخ ہو گیا ہے اور تم اس طرف زیادہ توجہ دے رہے ہو، تم اپنی جورو کو کیا کھلاؤ گے؟ وہ پرانی جو زبان ہے نا، بیوی کو جورو کہتے تھے، جورو کو کیا کھلاؤ گے. یہ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے نفس، شیطان، آباء و اجداد، معاشرے نے ہمیں دنیا کی طرف لگا دیا. وہ بات سمجھ میں آ گئی ہماری.
اب ہدایت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. آپ دیکھ لیں، دیکھیں یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے. ہدایت آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت کا مقصد کیا ہے؟ اور ہدایت کو اگر ہم قبول کر لیں گے، اور وہ قبول کرنا کیسے کریں گے یہ بھی الگ مسئلہ ہے، وہ بھی ہم نہیں جانتے. لیکن اگر قبول کر لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا یہ کچھ نہیں پتا ہمیں. دیکھیں جو ضروریات دین ہے، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، آج کا مسلمان ضروریات دین سے واقف نہیں ہے، یہ واقف ہونا بھی نہیں چاہتا. پھر ضروریات دین بیان بھی نہیں کی جا رہی مسجد کے ممبر سے. دیکھیے پہلے تو میں، ہو سکتا ہے میری یہ بات بہت سے لوگوں کو اچھی نہ لگے، تو دین نہیں بیان کیا جا رہا. دیکھیے پہلی تو بات، دین کی ایک بنیاد ہوتی ہے. 13 سال مکی دور کا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو احکامات نہیں آ رہے تھے، دین بیان ہو رہا تھا، بنیاد بیان ہو رہی تھی، توحید، رسالت اور آخرت، اس کے بیانات تھے. 3/4 حصہ بنیادی مضامین پر مشتمل ہے قرآن کا، اور ایک حصہ جو ہے وہ پھر احکامات ہیں. مدینے میں جو ہے احکامات شروع ہو گئے تھے جب جماعت بن گئی. ہماری تو جماعت ہی نہیں ہے، ہمیں تو احکامات سے زیادہ دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھ لیں آج عام جو ماحول ہے، ہر شخص کہتا ہے کہ میں دین کو سمجھتا ہوں، اور جو سمجھتا ہوں بس وہ کافی ہے. جو ہمارے بڑے ہیں، بڑے وہ بڑے بڑے جاہل ہیں. صدر مملکت ہے، وزیر اعظم ہے آج کے دور میں نام نہیں لیتا، 2024 میں آپ پتہ نہیں یہ کب میرا مضمون سنیں گے، تو سب جاہل بیٹھے ہوئے ہم. اور یہ اس لیے کہ ہم جاہل ہیں، ان کو انسٹیٹیوٹوں پر ہم نے بٹھایا ہے، ہم نے ووٹ دیے ہیں، اور ہمارے ووٹوں کی وجہ سے وہ براجمان ہے وہاں. کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی صدر بن گیا، کوئی اسپیکر قومی اسمبلی بن گیا، کوئی سینٹ کا چیئرمین بن گیا. یہ تمام نام میں نہیں لے رہا، لیکن میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آج کا چھوڑ دیں، ان 3-4 لوگوں کو چھوڑ دیں، پوری قوم ناواقف ہے، دنیا دار ہے، دنیا پرست ہے، اور دین کی ہر ضرورت کو نہ یہ جانتی ہے نہ جاننا چاہتی ہے پوری امت مسلمہ. بہرحال آپ سوچیں اس بات پہ، یہ بہت بنیادی بات ہے. نجات کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم دین کی حقیقت کو سمجھیں. بنا سمجھے آپ دین کو قبول نہیں کر سکتے، دین اللہ کی طرف رخ پھیر نہیں سکتے. تو بہرحال میں سورہ طٰہٰ کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ تمام جو میں نے مضمون ادا کیا ہے یہ تمہیدی مضمون تھا، اور اب کے اس کے ثبوت میں ایک آیت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں ہر پیغمبر کی دعوت ایک ہے، اور ہر پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے. ہر پیغمبر اللہ کی بندگی کا حکم دیتا ہے. اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، میری پیروی کرو، تقوی کی روش اختیار کرو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کا حکم نہ مانو. اعبدوا اللہ، یہ تو بڑی واضح ہے، قرآن میں ہر جگہ ہے، جگہ جگہ ہے. تو ہم تو نہیں جانتے ہیں عبادت کا مطلب کیا ہے وغیرہ جو بھی ہے، لیکن آج کا جو میرا موضوع ہے کہ کیا ہمارا معبود حقیقی ہماری خواہشات نفس ہیں. حقیقت یہ ہے، دیکھیں یہ بات میں نے آغاز میں بھی کہی، ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر دنیا کا دھوکہ لگ گیا آپ کو، پھر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو جائے گا، اب دین کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کو.
ہدایت کی ضرورت نہیں رہے گی، بات ختم ہو جاتی، ہدایت کی پھر ضرورت نہیں رہے گی آپ کو، بس آپ دنیا کے لیے جئیں. آج کا مسلمان کا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے. آیت نمبر 16 ہے سورہ طٰہٰ کی. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. جب یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام واپس مصر کی طرف آ رہے تھے. بیوی بچے تھے، اہل و عیال تھے، رات کا اندھیرا تھا، دور سے آگ دیکھی، سردی کا موسم تھا، راستہ بھولے ہوئے تھے. تو گھر والوں سے کہا کہ انی آنست نارن، دیکھو میں نے آگ دیکھی ہے، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں، میں وہاں راستہ بھی معلوم کر لوں گا اور تمہارے لیے کچھ تاپنے کے لیے آگ بھی لے آؤں گا، لعلکم تستلون. تو وہاں گئے تو وہ ہرے درخت میں آگ نظر آ رہی تھی. خیر وہ قصہ طویل ہے، پھر کسی وقت میں نے بیان بھی کیا ہے، پھر بھی بیان کر دوں گا. وہاں موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملی. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال، آگ لینے گیا پیغمبری ملی، اللہ کی دین ہے. خیر تو وہ بات چیت میں ایک جملہ ہے، فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. اس کا دیکھیں لفظی معنی کی بجائے میں اصطلاحی معنی بیان کر رہا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو شخص تم تو ہدایت کے مطابق عمل کرو اور ہدایت پر عمل کرنے سے تمہیں روک نہ لے، ہر وہ شخص جو ہدایت پر من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ، جو ہدایت پر یقین نہیں رکھتا. کون؟ آج کا مسلمان. واتبع ہوا، اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، خواہشات نفس کا بندہ بن گیا ہے. اگر تم اس شخص کی بات مانو گے جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، فتردہ، تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو اس میں مضمون ایک ہے کہ ہماری کامیابی کا ایک گر ہے، ایک راز ہے کہ آپ ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، خواہشات نفس کے بندے مت بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.